کی زمین پر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام اور توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا کیوں ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی توحید کی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں اور جنات ہیں، ہم نے ان سب کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے اور اپنی بندگی پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اسلام کی سربلندی ہے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت، اس کی سربلندی، اس کے لیے محنت، کوشش اور کاوش یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس پر فرض ہے۔ ماضی کے اندر ایک ہستی ایسی گزری ہے کہ جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی کاوش کی، باپ بھی دشمن بنا، گھر سے باہر نکلے تو برادری والوں نے تانے دیے، برادری والوں کے سامنے اللہ کی توحید کی بات کی، ان کو مسائل سمجھائے، دلائل کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑے ہونا پڑا۔ بادشاہ وقت کے سامنے بھی جا کے گھبرائے نہیں۔ ایک بندہ مومن اور ایک انسان جس کو اللہ نے اسلام کی اور توحید کی سمجھ عطا کی ہے، اس کے اندر اتنی حمیت اور غیرت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کے لیے جہان سے لڑ جائے، لیکن رب کی توحید پر آنچ کو آنے نہ دے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قرآن مجید میں ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، رشک آتا ہے ان کی زندگی۔ کبھی اللہ نے ان کو صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہیں پہ اللہ نے ان کو پوری امت قرار دیا ہے کہ جو کام مل کر پوری امت کرتی ہے وہ اکیلے ابراہیم نے کر دیا، اور کہیں اللہ نے اپنا جگری دوست کہا ہے وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا۔ کہیں اللہ نے کانت کہا ہے، کہیں اللہ نے اواہ حلیم کہا ہے، اور کہیں اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دی ہے آپ کی زندگی۔ آپ کی زندگی پڑھ کے ایک انسان وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنے انعامات اللہ کے، اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اور یہ انعامات کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے اسلام کی غیرت اور استقامت تھی۔ باپ ہے نا، باپ کے سامنے کھڑے اور کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جن کے سامنے آپ جھکتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ آپ کی مشکل کو بھی حل کرنے پہ قادر
نہیں، ابا جان پھر ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر باز نہ آیا اپنی اس حرکت سے، اپنے اس ماٹو اور مقصد کو نہ چھوڑا، تو پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دیا۔ باپ نے ٹھکرا دیا۔ آپ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مفصل سنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، قوم کو آ کے دعوت دی، قوم نے ٹھکرا دیا لیکن ڈٹے رہے، اور ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کہا ابراہیم یقین نہیں ہے مجھ پہ، یقین نہیں ہے۔ کہا اللہ یقین ہے، بس میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ نے کیا کہا؟ کہا ابراہیم قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ، ابراہیم 4 پرندے لے لیجئے، ان کو سدھا لیجئے، اور سدھانے کے بعد ان کو کاٹ لیجئے، ذبح کر دیجئے، ان کے گوشت کو مکس کر کے 4 ڈھیریاں بنا کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ لیجئے۔ جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو گے پھر سُمَّدْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے، یہ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ دل مطمئن ہو گیا، پتہ چل گیا کہ زندہ کون کرتا ہے؟ بولو ذرا، زندہ کرنے پہ کون قادر ہے؟ زندہ بھی اللہ کرتا ہے اور مارتا بھی اللہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی عقیدے کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ آئے۔ دیکھیں حکمت کتنی ہے، دعوت کے اندر مصلحت کتنی ہے۔ قوم کے سامنے آئے نا، یہ قوم مختلف پوجا پاٹ کرتی تھی، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا۔ رات کا وقت آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، اور اپنی قوم جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی، ان کو آ کے بھلا کیا کہا؟ کہا یہ ستارے میرے رب ہیں۔ قوم کو سمجھانے کا انداز دیکھیے، وہ قوم ستاروں کو رب مان رہی ہے، ستاروں کے سامنے جھکی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے انداز میں کیا کہا کہ یہ ستارے میرے رب ہیں۔ اور جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو کہا جو ڈوب جائے ابراہیم اس کو رب مانتا، اس کو رب نہیں مانتا۔ چاند کو دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، سورج کو دیکھا وہ بھی ڈوب گیا۔ کہا سن لو، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جس کو خود مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، اور جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ حاجت روا بھی وہ ہے، مشکل کشا بھی وہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور لوگوں میرا رب وہ ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری زندگی کے لیل و نہار، میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور میری موت بھی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ غیرت تھی، یہ حمیت تھی عقیدہ توحید کی، اور یہ استقامت تھی عقیدے پر، جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کی، مرتبہ عطا کی۔ اور آج حکمران وقت کے سامنے کھڑے، حکمران وقت نے یہ بات کہی، کہا مجھے رب مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ تو کون ہوتا ہے؟ کیا اختیار ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا سارے کام میں کر لیتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آئیے سیرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کے گلوں پہ چھریوں کو چلانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلو اور اہداف پہ دھیان ماریے، غور کیجئے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جو پیچھے تھیں تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی توحید پر کاربند رہنا اور اللہ کی توحید پر پکے ہو جانا کہ حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، اور بیڑیوں کو تارنے والا کون ہے۔ اور آج لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے،
پوجا تعویذوں کی کرتے ہیں، تعویذ پہنے ہوئے، دھاگے باندھے ہوئے، کڑے اور چھلے پہنے ہوئے. کوئی کہتا ہے اس کڑے نے شفا دی ہے، کوئی کہتا ہے اس چھلے نے شفا دی ہے، کوئی کسی کے آستانے پہ جھکا ہوا، کوئی کسی کے آستانے پہ جھکا ہوا، اور سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھ لو ایک جانور نہیں، ہزاروں جانور بھی قربان کر دو، آپ کی قربانی قبول ہے. آئیے دو بھائی ہیں، دو بھائیوں نے قربانی کی ہے. یہ میں چھوٹا مسئلہ بتانے لگا، یہ عقیدے کا مسئلہ اس سے بہت اونچا ہے. دو بھائیوں نے قربانی کی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما. اور یہ دو بھائی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے. ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنی قربانی کی چیزوں کو رکھ دیا، اور اس وقت یہ بات تھی جس کی قربانی قبول ہو جاتی، آگ آتی اس کے سامان کو جلا کے راکھ کر دیتی. آگ آئی، دو میں سے ایک بھائی کی قربانی کو آگ نے جلا دیا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. بڑے نے کہا، اس نے کہا تیری قربانی قبول کیوں ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو چھوٹے بھائی نے بھلا کیا کہا قربانیاں بھلا کس کی قبول ہوتی ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے. قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں. اور جس کے پاس عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں، جس کے پاس توحید والا عقیدہ نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ کیسے مان لیں کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں. میں ان کی کچھ صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. پہلی صفت بیان کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کی غیرت تھی ان کے اندر، حمیت تھی. یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی منڈا ڈال دو، کوئی بات نہیں، اگر پتر نہیں مل رہا تو جا کے کسی ڈیری والے سے مانگ لو، فلانے بندے کا تعویذ باندھ دو، یا فلاں بندے کے پیچھے لگ کے کوئی بات نہیں جی اس نے کہا ہے، اس نے بولا ہو سکتا ہے اولاد مل جائے. یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اور ساری کائنات بھی مل جائے، ساری کائنات مل کے بھی کسی کو اولاد دے سکتی نہیں دے سکتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ کیوں جی کس سے مانگی؟ عرصہ بیت گیا ہے نا، اولاد کوئی نہیں، اولاد نہیں اللہ نے دی، عرصہ بیت گیا. اور پھر دعا کی، کس سے مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین. اللہ بیٹا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا. اور عقیدہ میرا یہ ہو کہ فلانے تعویذ کو باندھوں گا تو اولاد مل جائے گی، فلانی ڈھیری پہ جاؤں گا تو اولاد حاصل ہو جائے گی. تو یاد رکھ لو ایسے بندے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں. آئیے فلسفہ سمجھ لیجئے قربانی کا، اور فلسفہ سمجھ لیجئے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا. بادشاہ وقت نے کہا مجھے رب مانگا، کہا نہیں مانگا، کہا میرا رب وہ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے اس نے کیا کیا؟ ایک بندہ آزاد تھا، اس کو پکڑا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. اور ایک بندہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو آزاد چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو موت میں بھی بانٹتا ہوں، زندگی میں بھی بانٹتا ہوں. قال انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کہا میرا رب بھلا کون ہے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. یہاں پر ایک نکتہ سمجھیے، ایک بات سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ اگر تو رب ہے تو مشرق سے سورج طلوع کر کے دکھا. مشرق سے سورج کا طلوع ہونا فطرت ہے. کیا ہے؟
فطرت. مشرق سے سورج کا طلوع ہونا کیا ہے؟ آسمان سے بارش کا اترنا کیا ہے؟ فطرت. فطرتی کام ہے نا, اللہ کام کرتا ہے نا, یہ ایک فطرت ہے. اور شکم مادر سے بچے کا پیدا ہونا کیا ہے؟ فطرت. عقیدے والی بات نوٹ کر کے لے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, اور اگر تو رب ہے نا تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا. مطلب بلا کیا ہے بھئی؟ مشرق سے سورج کا نکلنا فطرت ہے, نکلے گا. مغرب سے سورج نہیں نکلتا. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. خلاف فطرت کام کا. شکم مادر سے بچے کا پیدا ہونا فطرت ہے. بچہ نہیں ہوا, عرصے بعد بچہ ہو گیا ہے, مبارکباد دینے کو کہتا جی پیران دیتا ہے, حضرت کی کرم نوازی ہے. اور جب فوت ہو گیا تو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ کا قدر, تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں, اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں. ہمارے اندر توحید کا جذبہ اور غیرت کتنی ہے. جب تک یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ, آپ کی حمیت, غیرت, توحید پر استقامت, اگر یہ ہمارے اندر راسخ نہیں ہے نا تو یہ بات سمجھ لیں ہماری عبادات کے اندر سکم ہے, ٹیڑھ ہے, اور ہماری عبادات اس طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پکڑ لو اس کو. جب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر لاجواب ہو گیا. جو حق پرست ہوتے ہیں نا وہ کسی کے چہروں کو دیکھ کے بات نہیں کرتے. سن لو یہاں پر بات. آج معاشرے کے اندر برائی کیوں پھیلی ہے؟ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں. گانے بجانے والے بڑھ گئے, فحاشی بے حیائی پھیل چکی, علماء کی بات میں تاثیر نہیں. ہم سے لوگ بات کرتے ہیں, ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے برائی کیوں بڑھی؟ برائی اس لیے نہیں بڑھی کہ برے لوگ زیادہ ہو گئے. برائی اس لیے بڑھی ہے کہ سچی بات کرنے والے تھوڑے رہ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ مقصد سیکھو, سامنے بیٹھنے والا بڑے سے بڑا شخص ہو, کسی کی جیبوں کو دیکھ کے بات نہیں کرو, کسی کے چہرے کو دیکھ کے بات نہیں کرو. اللہ نے تمہیں مسند وہ عطا کی ہے جو پیغمبر کی مسند ہے. یہ پیغمبر کی نبی کی مسند ہے, یہ پیغمبر کا مصلی ہے. اور اس مصلی پہ بیٹھ کر, اس منبر پر بیٹھ کر بات وہ کرو جو رب کے قرآن میں ہے اور محمد کے فرمان میں ہے. یہ کیا بات ہے؟ سامنے بندہ آیا جی وہ سودی کاروبار کرتا ہے تو چپ کر کے سود بیان ہی نہ کرو. ابراہیم علیہ بات ابراہیم کی سیرت کی کرتے ہو, تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کرتے ہو, اور جب بات حق بیان کرنے کی آتی ہے تو منڈا منڈا ڈال دیں. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیا حکمت ہے آپ کی؟ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کے بلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وقت نہیں رہ گیا حق بیان کرنے. ہم حق بیان کر نہیں سکتے. دین پڑھا ہے, علم حاصل کیا ہے, سکھا عالم دین ہے. میں نے کہا بات کیا ہے بھائی؟ کہتا جی ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا تھا, سود کا مسئلہ بیان کر دیا, سود پہ جمعہ پڑھا دیا. مسجد کے جو حضرت صاحب تھے وہ سودی کاروبار کرتے تھے, انہوں نے کہا جی بھائی سارا جمعہ مجھے لگا کے پڑھایا, لہذا اگلا جمعہ نہیں پڑھانا. مجھے بتائیے جب مسجدوں کے اندر, اللہ کے گھروں کے اندر اس طرح علماء پر پہرے داریاں دو گے, اس طرح تم دین اور اسلام پر اپنی منمانی اور مرضی چمکاتے رہو گے, یہ دولتیں, یہ مال, یہ رب کے دیے ہوئے ہیں. اگر ان مال اور دولت کو سامنے رکھ کر تم نے مولوی سے وہ بات کہلوائی, یا تیرے ڈر کی وجہ سے مولوی نے وہ بات کی کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو یاد رکھ لو قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ دین آج ہم صحیح طور پہ بیان نہیں لوگ کرتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر کس سے لی؟ بولو ذرا کس کے سامنے کھڑے؟ بادشاہ کے سامنے. آئیے یہ عقیدہ, یہ توکل, یہ بھروسہ پیدا کیجئے. رزق کا مالک کون ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے. لوگوں کو دیکھ کے نہیں, اپنے رب کو دیکھ کے بات کرو. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ کی قسم ہے وہ رب عزتیں دینے پہ آئے نا, عزتیں دینے پہ آئے تو زمین سے اٹھا کے اللہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. اور وہی کہتا ہے
اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اور یہ ساری کائنات کی بادشاہتیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں بادشاہ ہوں اس کا، اور میں جس کو چاہوں تخت عطا کر دوں، میں جس کو چاہوں تختوں سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دوں، اور میں جس کو چاہوں عزتیں دوں، میں جس کو چاہوں ذلتیں عطا کروں. بیدک الخیر، ساری کی ساری بلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آئیے اگر آج ہمارے ہاں کیا ہے، حقیقت بات ہے، رونا آتا ہے. میں حالت زار کو دیکھتا ہوں نا، کڑتا ہوں اندر اندر. ہوتا کیا ہے، ایک بندہ بہنوں کے حق مار کے بیٹھا ہے، بھائیوں کے حقوق پہ قبضے کر کے بیٹھا ہے، دگے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، مال آ گیا بڑا. مولوی صاحب نے مسجد بنانی، فنڈ کی ضرورت پڑ گئی، فتویٰ کیا آتا ہے، 2 بوریاں مسجد میں سیمنٹ کی دو، سارے معاف ہو جائیں. کیوں جی ہو جائیں گے؟ بتائیں نا، ہو جائیں گے جی. جتنی دیر تک حق والوں کی حق واپس نہیں کرے گا، یا جس کا حق مارا ہے وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، معاف ہونے والے نہیں ہیں. آئیے حق کس طرح بیان کر دیکھتا ہوں کون حق نہیں دیتا کسی کا. جو پیغمبر نے دین بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو، پہلی بات عقیدہ توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کو حق سمجھو پھر اس پر ڈٹ جاؤ. دیکھیں برادری سامنے کھڑی ہے نا، مجھے بات یاد آئی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں بسا اوقات. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، اور بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے تم سارے غلط ہو، میں اکیلا صحیح ہوں. کتنی بڑی بات. برادری ہے، قوم ہے، باپ ہے، چچا ہے، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سارے کیا کہتے ہیں؟ تم سارے غلط اور میں اکیلا. کیوں؟ قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. اس لیے میں صحیح ہوں کہ میرے پاس اللہ نے علم عطا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے جذبہ. جب ایک بات کو حق سمجھ لو، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ اللہ پہ اللہ حکم الحاکمین کا حکم ہے، پھر ڈٹ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر کسی کے چہرے کو نہ دیکھو، پھر بات وہ کرو جو رب کے قرآن کی ہے، جو محمد کے فرمان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہے، اس کو اپنا لیجئے. آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی اولاد کو غیرت مند بنا دے گا، اور اللہ معاشرے کے اندر سے برائی کو ختم کر کے اللہ توحید کی کمپنوں کو نکال دے گا. اور اس نے اب بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا پکڑ لو اس کو. اور قرآن کے لفظ بلا کیا کہتے ہیں؟ حرکوہ وانصروا آلہتکم، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس کو پکڑ لو، اس کو جلا دو، اور کرو کیا؟ اپنے الہوں کی مدد کرو. مدد الہ کرتا ہے کہ الہوں کی مدد کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں حرکوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. اور آج عقیدہ سمجھ کے لے جاؤ یہاں سے. ایک بندہ جتنا مرضی اللہ کا بڑا ولی دنیا سے چلا گیا، بڑے سے بڑا ولی دنیا سے چلا جائے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو غسل دیتے ہیں. اور غسل کون دیتا ہے؟ غسل کون دیتا ہے؟ لواحقین ورثاء غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں. کفن پہنا کے چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے. یہ اٹھ کے قبرستان جا سکتا؟ چارپائی کو اٹھا کے قبرستان لے گئے، جا کے قبر کے اندر لٹا دیا، اوپر مٹی ڈال دی. جنازہ پڑھا نا اس سے پہلے، تو جنازے میں کیا کہا ہے؟ اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس سے درگزر کر. یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ اس سے درگزر کر، اس کو معاف کر دے. اب قبر میں جا کے ڈال دیا ہے نا، 2 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن مہینہ گزرا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ اب میری تیرے آگے اور تیری میری اللہ سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں. اس قرآن کی آیت پہ غور کرو، وانصروا آلہتکم. دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے نا. وہ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہے. اور آپ عبادت دعا کس سے کر رہے ہو؟ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ کس سے رہے ہو؟ اللہ سے نہیں مانگتے لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، لوگ قبر والے سے مانگتے. میری تیرے آگے اور تیری اللہ کے آگے. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ وَانْصُرُوا. اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. کفنایا خود ہے، نہلایا خود ہے، مدد خود کر رہے اور مانتے نہ ہو. آئیے سمجھیے عقیدہ. انہوں نے بھی یہی کہا تھا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اس کو پکڑ لو، اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. اور جو توحید پہ کھڑا ہوتا ہے، جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اللہ عزتیں بلا کیسے دیتا ہے؟ بڑی آگ جل گئی ہے، بہت بڑا الاؤ دہک رہا ہے. منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے بادلوں کا فرشتہ آیا، بارشوں کا. اس نے کہا حکم کیجئے بارش برسا کے آگ ٹھنڈی کر دے. کہا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. کہا جس کے لیے آیا ہوں نا وہ خود دیکھ لے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ ہے عقیدہ. اور جس کے لیے دین کا کام کر رہے ہو وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم نہیں ضائع کرے گا. لیکن شرط یہ ہے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا لے کے نکلو، دعوت ابراہیم علیہ السلام والی لے کے نکلو، وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آگ جل رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جل گئے، اور جا کے بلا کیا کہا ہے؟ نعرہ کیا مارا آگ میں جا کے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا صرف اللہ ہی کافی. آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے یہ ایک سبق ہے، یہ ہمیں لینا ہے. اور اپنی اولادوں کے عقیدے ایسے مضبوط کر جاؤ. حقیقت بات ہے کرنے کا اصل کام یہ ہے. جتنا زیادہ ہمیں توحید پر فوکس کرنا چاہیے نا، ایسی شکلیں نکل آئی ہیں، ایسی چیزیں نکل آئی ہیں. ہمارے اہل حدیث گھروں میں ہمارے بچے ایسے کام کر رہے ہیں جو شرک میں مبنی ہیں. حقیقت بات ہے، سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں. کوئی نفس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیسے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے. آج ہم نے ہر چیز پیسے کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، عقیدہ جائے باڑ. ہمارے ہاں یہ معاملہ بن چکا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صرف یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام دین پہ کھڑے ہوئے، استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے. اور پھر اللہ نے صلہ کیا عطا کیا. کبھی اللہ نے صدیق کہا، کبھی اللہ نے خلیل کہا، کبھی اللہ نے کانت کہا، کبھی اللہ نے اواہ حلیم کہا، کبھی اللہ نے کہا میرا ابراہیم اکیلا پوری امت ہے، اور کبھی اللہ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین. جب یہ دونوں باپ بیٹے فرما بردار ہو گئے، اللہ نے فرما بردار کہا ابراہیم علیہ السلام کو. قرآن پڑھیے، اللہ کی قسم ہے ابراہیم کی زندگی پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے کتنے القابات نبی ابراہیم کو عطا کیے ہیں. اور میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر اللہ نے کیا تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ نے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکل گئے، چلے گئے، اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کے نکلے. رستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ، اور وہ بادشاہ سید بخاری میں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، وہ جب بھی کسی جوڑے کو دیکھتا پکڑ لیتا، نوجوان عورت کو دیکھتا اس کو پکڑ لیتا اور برائی کی نیت سے آگے بڑھتا. اب ان کو بھی پکڑ لیا گیا. سارہ علیہ السلام کو اندر بادشاہ کے سامنے بھیج دیا اگر ابراہیم علیہ السلام باہر. اب یہاں پر ایک نقطہ اور نوٹ کرنا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی سیرت کے پہلو. مشکل آ گئی، غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے. بادشاہ اندر سارہ علیہ السلام کی طرف برائی کی نیت سے بڑھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آؤ مصیبتیں آئیں نا تو غیروں کے آستانے پہ نہ جایا کرو، تکلیفیں آئیں نا تو اللہ کے سامنے آ کے رویا کرو. حدیث کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر لی،
اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کی، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں۔ عزتیں کون دیتا ہے؟ عزتیں دینے پہ اللہ کا۔ دیکھیں عقیدہ یہاں پر بھی سمجھا دیا، اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، تیرے علاوہ کوئی عزتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اور اندر بادشاہ بری نیت سے آگے بڑھ رہا ہے، جب آگے بڑھا نا، حدیث کے الفاظ ہیں، زمین پھٹی، زمین میں دھنس گیا آدھا، اب ترلے منتیں کرنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آزاد کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی توحید پہ پہرا دینے والے، یہ اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے، یہ اللہ کی توحید کے لیے حکمران سے ٹکر لینے والے ہیں۔ اللہ نے مدد کی، اور بادشاہ نے جاتے ہوئے بلا کیا کیا؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ آپ کو پتا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کن کے بطن سے ہیں؟ کیوں جی؟ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے۔ اور ہاجرہ کون تھی؟ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ رب ہدایت دینے، یہ 2 رکعت نفل ہے پیچھے، 2 رکعت نماز ہے پیچھے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصائب گھیر لیں، کبھی 2 رکعت پڑھنا، اپنے نفس سے باتیں کیے بغیر کالیں رب سے ملانا، اور پھر اللہ سے دعا مانگ، دیکھ رب تیری مشکلات، تیرے دکھوں کو کیسے دور کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی آپ کو تحفہ بطور خادمہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا خادمہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام نے کہا نکاح کریں گے۔ نکاح کیا، ان کے بطن سے اللہ نے سیدنا اسماعیل عطا کیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے نا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا وہ عطا کرنا جو نیک ہو۔ پہلے ساری زندگی ملا نہیں، نہ اسماعیل ہے، نہ اسحاق ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اب مل گئی ہے نا، ایک اور پہلو بیان کرنے لگا، ایک اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جو رزق، جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ نعمت آپ سے چھینے نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بولیں ذرا کیا کرنا ہے؟ اس نعمت پر رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کبھی بھی نہ شکری کے کلمات زبان سے نہ نکالیں۔ پہلے بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، گلہ تب بھی نہیں کیا، مانگا، اللہ عرصہ گزر گیا۔ لوگوں کے گھروں میں بچوں کی آوازوں کو سنتا ہوں تو دل پسیج جاتا ہے۔ اللہ بیٹا عطا کر دے، اور اللہ نے جب بیٹا دیا نا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے بردبار دیا، برداشت کرنے والا دیا، حلیم دیا۔ اور حلیم کتنا ہے؟ حلیم اتنا ہے، ابراہیم تو نے نیک مانگا تھا نا، تو دیکھ صفت میں نے کیا ڈال دی ہے، حلیمی والی صفت ڈال دی ہے۔ اور یہ صفت اتنی زبردست ہے، اگر اس کے گلے پہ چھری بھی چلا دے گا نا تو نیچے سے سی بھی نہیں کرے گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے پہ چھری کو چلا رہا، تیرے گلے پہ چھری کو چلا رہا۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ پیچھے کیا تھا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کہتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا بیٹا دیا۔ کس نے آداب فرزندی اسماعیل کو سکھائے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آئیے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا، اور آج بیٹا مل گیا ہے، اولاد مل گئی ہے، اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے۔ اور بلا کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ اللہ تو نے اسماعیل دیا، اور اسماعیل کے بعد اسحاق دیا، اور اللہ اس پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور ان ربی لسمیع الدعاء، عقیدہ پھر سمجھا دیا کہ میرا رب وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے رب سنتا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر نعمت مل جائے، دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام، پہلی کیا تھی؟ کیوں جی؟ پہلی صفت کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ توحید پر کاربند تھے، استقامت تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے محنت تھی۔ اور دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام کی، نعمتیں مل گئی ہیں، نہیں ملی تو تب بھی شکر، اور جب مل گئی ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نا ساری رات کا آدھا حصہ، رات کا تیسرا حصہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ ایک دن میری ماں نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے پچھلے بھی معاف کر دی، اگلے بھی معاف کر دیا، معصوم عن الخطا ہے، اللہ کے رسول پھر بھی اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے بھلا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائش مجھے بتا میں اللہ کا عبادت گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں جس رب نے میرے پہ اتنے احسانات اور کرم نوازیاں کی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، کہتے نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان ابھی بھی اس کے گلے کرتی ہے، ابھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اور ان کے بارے میں ایک کہاوت آتی ہے، بستان سعدی میں لکھا ہے، دین کا کام کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو۔ ایک دفعہ جا رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا، اب ننگے پاؤں جا رہے ہیں، رک کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ عجب تیری قدرت ہے، ہم تیرے دین کا کام کریں اور ہمارے پاس جوتا بھی نہیں۔ گھبرایا نہیں کرو، اور دین کے دائی ہو، اگر اللہ کے دین کا کام کرتے ہو نا تو لوگوں کے تانے سن کے پریشان نہ ہوا کرو، گھبرایا نہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اور علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اللہ کی قسم ہے یہ علماء اس دنیا پہ نا اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ علماء تم کو دین نہ بتائیں تو یہ شیطان ننگا ناچ کرے۔ ان علماء کی قدر کیا کرو، ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ، اللہ جب تیری قدرت ہے، ہم تیرے دین کا کام کرتے ہیں اور جوتا بھی پہننے کو نہیں۔ تھوڑا آگے گئے نا، اللہ دکھانا چاہ رہا ہے، تھوڑا آگے گئے، ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں، سجدے میں گر گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں دیا، چلنے کو پاؤں تو دیے ہیں نا۔ رب کی نعمتوں پر نہ شکری نہیں کرنی، اگر نہیں نہ ملی تب بھی شکر ادا کرو، اور اگر مل گئی ہے تو تب بھی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا دے اور دوسرا وقت بھوکا رکھے، جب مجھے کھانا مل جائے نا تو میں کھانا کھا کے اس کا شکریہ ادا کروں، اور جب مجھے کھانا نہ ملے تو میں صبر کر کے پھر بھی اس کا شکریہ ادا کروں۔ یہ اللہ کے رسول۔ اور شکریہ ہے کیا؟ یہ نہیں ہے کھانا کھایا تو باجی شکر الحمدللہ، توحید پر ڈاکہ مار رہا ہے اور کہتا ہے شکر الحمدللہ، اللہ کے علاوہ پکار غیروں کو رہا ہے اور کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ یہ کوئی شکریہ نہیں ہے، نعمتیں رب کی کھاتا ہے اور 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ کوئی شکریہ نہیں ہے۔ شکریہ کیا ہے؟ کہ جس کا کھاتے ہو، وہ کہتے ہیں نا جدہ کھائیے ادا گائیے، اس کا کھاتے ہو تو اس کے سامنے 5 وقت جھکو، یہ شکریہ ہے۔ اس کی توحید پر پیرا دو، یہ شکریہ ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت۔ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، بے شمار صفات اللہ نے بیان کی، لیکن میں آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلم والا تھا۔ حلم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیچھے ابھی میں نے بات کی ہے کہ بیٹا اللہ سے نیک مانگا ہے، اور اللہ نے دیا کون سا ہے؟
فبشرناہ بغلام حلیم، مانگا نیک اور اللہ نے حلیم دیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ ابراہیم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی باپ بھی حلیم اور بیٹا بھی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اگر آپ قرآن کے اسلوب کو سمجھے نا، جو صفت باپ کے اندر ہوتی ہے نا، اور باپ اس صفت کے ساتھ مخلص ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، محدثین اور مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ باپ کی نیکی اس کی نسلوں میں سفر کرتی ہے، باپ کی نیکی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ باپ بھی حلیم، اللہ نے بیٹا بھی حلیم دیا۔ اور حلیم کیسے، بردبار کیسے؟ پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوئے، صبر سے کام لیا۔ حلم کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو، کسی کو برداشت کرنا، یہ حلم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، لمبا سفر کر کے آئے تھے، پراگندہ حالت ہوئی ہوئی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، یعنی کپڑوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ اب دل میں تڑپ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، جلدی سے آئے، اپنے گھوڑے اونٹ باندھے، اور اسی حالت میں نا اللہ کے رسول کے پاس چلے۔ ایک بندہ ان میں ایسا تھا جس کا نام تھا عبدالقیس، اس نے بھلا کیا کیا، آگے اپنی سواری کو باندھا، اپنے بالوں کو درست کیا، اپنے کپڑوں سے گرد کو جھاڑا، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ چلتا ہوا نا نبی علیہ السلام کے سامنے آیا۔ تو جو پہلے آئے تھے نا بھاگ کے، جنہوں نے پہلے آ کے ملاقات کی تھی، آپ نے ان کی تعریف نہیں کی، آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دو خصلتیں، ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ وہی ابراہیم علیہ السلام والی۔ ایک خصلت یہ ہے الحلم والانات، ایک خصلت اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر حلم اور بردباری، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سنجیدگی اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل ممبروں کو بھی وہ تھیٹر بنا دیا گیا، قصے کہانیاں سناؤ، لطیفے سناؤ، ہنساؤ لوگوں کو، مسجدوں کے اندر آ کے لوگوں کو ہنساؤ۔ بھئی رب کا قرآن بیان کرو، پیغمبر کا فرمان بیان کرو۔ بس ہم جو ہنساتے ہیں نا، ہم بھی بڑے کھلکھلاتے رہتے ہیں، نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے۔ آپ نے سنجیدگی کی بات کی ہے، کہا یہ صفت ہے بندے کی، ایک حلم اور ایک سنجیدگی، ان دو صفات کی وجہ سے اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، یہ بھی نوٹ کر کے لے جاؤ، بات بڑی شاندار، ہمارے اندر بھی برداشت نہیں، اگر میں اس پہ مزید بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو برداشت نہیں کر رہی، ہمسایہ ہمسایہ کو برداشت نہیں کر رہا، مقتدی امام کو برداشت نہیں کر رہے، امام مقتدیوں کو برداشت نہیں کر رہا، برداشت ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، حدیث کا سبق چل رہا ہے، مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا اور آ کے مسجد کے سین میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام اٹھے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے، کہا اس کو پیشاب کرنے دو۔ حلم دیکھو، حلم، ہمارے اندر تو جلد بازی آ گئی ہے، فیصلے بھی کرتے ہیں تو جلد بازی میں، غلط فہمیاں بھی پالتے ہیں تو جلد بازی میں، بعد میں جب بات کھلتی ہے تو کیا جی وہ غلط فہمی ہو گئی، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ یہ گھروں کی جتنی لڑائیاں ہیں نا، یہ عدم برداشت کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ ابراہیم بڑے حلیم تھے۔ بات ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں، اور ہمارے اپنی سیرت اور اپنا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جائے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ یہاں پہ مسجد میں آگے کوئی بچہ کوئی شرارت کر دے تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان بچوں کو مسجدوں میں آنے دیا کرو۔ یہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ بچوں کی آوازیں پیچھے سے آتی ہیں۔ اگر صفوں کے پیچھوں سے بچے کے بولنے کی آواز نہیں نہ آتی تو اپنی نوجوان، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ یہ بچے مسجد میں آئیں گے اور بھائی ان کو سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو، لٹھ لے کے بگاؤ نہیں ان کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے دو،
جب پیشاب کر لیا نا تو آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا تو اللہ کے پیغمبر نے اٹھایا کن کو ہے؟ صحابہ کو. کہا پانی کا ڈول لے کے آؤ. کن کو اٹھایا؟ اس جماعت کو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ زمین پر اللہ سے راضی اور آسمان پہ بیٹھا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. ان کو اٹھایا. کہا جاؤ پانی کا ڈول لے کے آؤ اور اس کے پیشاب پر یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرا مذہب, یہ ہے میرا اسلام, اور یہ ہے ہماری شریعت, یہ ہے حلیمی, یہ ہے بردباری. برداشت کیجیے ایک دوسرے کو. اور حدیث میں آتا ہے وہ بندہ جب نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھا نا تو اس نے کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تھپکی دی اور ساتھ کہا اللہ کے بندے یہ مسجدیں ہیں, ہماری عبادت گاہیں, یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا. جب آپ کا اخلاق اور کردار دیکھا, آپ کی حلیمی اور بردباری دیکھی, یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آؤ اپنے اندر قوت برداشت, پہلی صرف توحید پر غیرت مند بن جاؤ, اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہ کرو, اپنی اولادوں کے اندر یہ عقیدہ پختہ کر کے جاؤ, راسخ کر کے جاؤ, اور استقامت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, دروس کا اہتمام کرو, پمفلٹوں کو شائع کرو, توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ, ہر گھر میں پہنچاؤ. یہ ہمارا فریضہ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہمارا فریضہ ہے. اور دوسری بات, ابراہیم علیہ السلام نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. مل گئی تب بھی شکر, نہ ملی تب بھی شکر. اور تیسری صفت جو میں نے بیان کی ہے حلیمی, ایک دوسرے کو برداشت کیجئے, ایک دوسرے کی قدر کیجئے, جلد بازی میں نہ آئیے. یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو, زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی, زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی. اور ذی الحجہ کے دن چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ آج 29 ذی القعدہ تھی. اگر تو آج چاند نظر آ گیا ہے تو یہ پیکج شروع ہو گیا ہمارے لیے. پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اتنا زبردست پیکج ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان سے کسی نے سوال کیا, کہا کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے دن افضل ہیں؟ رمضان کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. رمضان کا مہینہ افضل ہے کہ یہ 10 دن افضل ہیں؟ تو انہوں نے بلا کیا کہا؟ انہوں نے کہا راتیں رمضان کی افضل ہیں, وہ تاک راتیں لیلۃ القدر والی, وہ راتیں رمضان کی افضل ہیں, لیکن دنوں میں سب سے زیادہ اگر افضل دن ہے تو یہ 10 دن, یہ جو شروع ہو رہے ہیں ذی الحجہ, ان کے اندر عبادات کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل من ایام الدنیا, یعنی دنیا کے اندر جن جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے نا, ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن اگر کوئی اللہ نے بنائے ہیں نا تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن بنائے ہیں. ان کے اندر کیے گئے اعمال, ان کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. عام دنوں میں بندہ جہاد کر رہا ہے, عام دنوں کے اندر بندہ روزے رکھ رہا ہے, بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے, لیکن ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں. ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جہاد بہت بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرا خامد جو بھی نیکی کا کام کرتا تھا میں بھی وہی کرتی, وہ نماز پڑھتا میں بھی نماز پڑھتی, وہ روزہ رکھتا میں بھی روزے رکھتی, وہ تہجد پڑھتا میں بھی تہجد پڑھتی. اللہ کے رسول وہ جہاد پہ چلا گیا, میں کیا کروں؟ وہ تو آگے نکل جائے گا. مقابلے ہوتے تھے نیکیوں میں, ہاں آج مقابلے کس چیز میں ہوتے ہیں؟ گھروں کے اندر ماحول بناؤ, یہ ماحول گھروں کے اندر بناؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے نا, بیوی سوئی ہے, خامد بیدار ہو گیا ہے, تو خامد اپنی بیوی کو جگاتا ہے, نہیں اٹھتی تو چھینٹے مارتا ہے, اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے نماز میں, پڑھ نماز اللہ کے سامنے کھڑی ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خامد سویا رہتا ہے, بیوی جاگ جاتی ہے, اور بیوی خامد کو جگاتی ہے, نہیں اٹھتا تو چھینٹے مارتی ہے, اس کو جگاتی ہے, مصلے پہ کھڑا کرتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ میاں بیوی کے اس عمل کو دیکھ کے آسمان پہ بیٹھا مسکرا پڑتا ہے, اللہ مسکرا. یہ مقابلے کرے. اب وہ بیوی پریشان ہے کہ خامد آگے نکل گیا نیکیوں میں, جہاد پہ چلا گیا.
اللہ کے رسول میں کیا کروں اب؟ آپ نے فرمایا بی بی سنو بات، جب سے تیرا خامد جہاد پہ گیا ہے تب سے تو مصلی بچھا کے بیٹھ جا، دن بھی اللہ کی عبادت، رات بھی اللہ کی عبادت، یہاں تک کہ تیرا خامد واپس لوٹ آئے۔ تو مسلسل مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ آپ نے فرمایا تب بھی تو اپنے خامد کی جہاد کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا عمل۔ اور یہاں پر سوال کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کیا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میدان جہاد کے اندر لڑنا یہ بھی ان 10 دنوں کی عبادات کا مقابلہ۔ کتنا بڑا پیکیج ہے۔ ہاں وہ بندہ جو اپنے مال کے ساتھ نکلا، اپنی جان کے ساتھ نکلا اور اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، شہید بندہ، آپ نے فرمایا اس بندے کا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے بڑا ہے۔ صرف یہ مقابلہ کر سکتا ہے اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو ایک ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں، ان 10 دنوں کے اندر نیک عمال کیجئے۔ نبی الاسلام 9 روزے رکھتے تھے ذی الحجہ کے پہلے، 9 دن آپ روزے رکھتے تھے، روزہ رکھیے۔ یوم عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کا، نبی الاسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ ایک سال سابقہ کے ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تکبیرات بلند کیجئے۔ اور اگر آپ یہ کام کریں گے، ماشاءاللہ نوجوان کافی متحرک ہیں، اگر بزرگ ان کا ساتھ دیں اور نوجوان کھڑے ہوں تو یہ کام لازمی کریں۔ ایک رکشہ کروائیں یا ایک گاڑی لیں، ان کے اوپر سپیکر لگائیں اور پورے علاقے کے اندر تکبیرات کی آوازیں بلند کریں، ڈیک لگائیں اس پر اور پورے علاقے کے اندر تکبیرات کی آوازیں بلند ہوں، ہر گھر کے اندر تکبیرات پہنچیں، ہر محلے کے اندر تکبیرات پہنچیں۔ اور عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ سب سے بڑا کام تکبیرات پڑھیں، نیکی کے کام کریں، ذکر و اذکار کریں، اور جس کو اللہ نے طاقت اور استطاعت عطا کی ہے۔ کیوں جی کتنا حصہ پڑ رہا ہے قربانی میں؟ 30,000 کے 35، 24,000۔ جس بندے کے پاس 24,000 اضافی موجود ہے نا، یعنی اس کی ضروریات سے ہٹ کے اضافی 24-25,000 روپیہ موجود ہے نا، اس کو قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر وہ حصہ نہیں نہ ڈالتا، کہتا جی کون سی فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقربن مصلانا، طاقت اور استطاعت موجود ہے حصہ ڈالنے کی تب بھی نہیں ڈالتا۔ آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی صفات، ان کے کردار، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو 10 دن طلوع ہو رہے ہیں، اللہ ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔